بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، وزیر اعظم محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے سینے پہ ایک اور بہت بھاری پتھر رکھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید 15 روپے کا اضافہ فرما دیا ہے، جس کے بعد اب پیٹرول اور ڈیزل کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 415 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ناظرین، میں تو ہر بار حیران رہ جاتا ہوں کہ وزیر اعظم کے سینے پر مزید کتنے بھاری پتھر رکھنے ہوں گے۔ اب تو ان کے سینے پہ مزید پتھر رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی اور پتھر بھی تلاش کرنے پڑیں گے۔ کسی یہ تو مائنز اینڈ منرلز کی جو انڈسٹری ہے اس سے بات کرنی پڑے گی کہ وہ پتھروں کا انتظام کرے وزیر اعظم صاحب کے لیے۔ ناظرین، قیمتوں میں نیا اضافہ بھی اس کے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کن حالات میں کیا گیا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، ہمارے ہاں بڑھا دی گئی ہے۔ اب پیٹرول پر حکومت، صرف پیٹرول کی بات کر رہا ہوں، پیٹرول پر جو حکومت ہے وہ لیوی کی مد میں، صرف لیوی کی مد میں 117 روپے وصول کر رہی ہے۔ اور ایک اور تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے شرط رکھی تھی کہ پیٹرولیم پر لیوی 80 روپے وصول کی جائے، 80 روپے وصول کی جائے، یعنی جتنی آئی ایم ایف نے کہا ہے اس سے زیادہ ہم وصول کر رہے ہیں، مگر حکومت نے 117 روپے تک پہنچا دی ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول پر مجموعی طور پر حکومت جو ہم سے ٹیکس لے رہی ہے وہ 150 روپے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ ہمارے حکمرانوں کے لیے ہر لحاظ سے منافع کا سودا بن چکی ہے، جو اپنا ہر معاشی ہدف جو ہے حاصل کرنے میں ناکام ہے، اور اس کا بدلہ عوام سے پیٹرول کی قیمت بڑھا کر لیا جا رہا ہے۔ یہ ان تجربہ کاروں کی حکومت ہے جنہیں عمران خان کے دور میں 150 روپے لیٹر ملنے والا پیٹرول اتنا مہنگا لگتا تھا کہ بات بے بات پر مارچ لے جا کر اسلام آباد کا رخ کرنے کی بات کرتے تھے۔ اچھا ناظرین، پاکستانی معیشت جسے ڈیفالٹ سے بچانے کا حکومت بہت کریڈٹ لیتی ہے، عملی طور پر آئی سی یو میں داخل ہے۔ مہنگی بجلی اور جان لیوا حد تک مہنگے پیٹرول نے تمام اقتصادی سرگرمیاں عملی طور پر معطل کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے صنعتوں کو بند کرنے کا مقابلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ملکی ایکسپورٹ میں کمی کا خوفناک رجحان جاری ہے۔ ایکسپورٹ میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز نہیں آ رہے، دوسری طرف امپورٹ بل بڑھنے سے ڈالر تیزی سے ملک سے باہر جا رہے ہیں، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ صرف اپریل کے مہینے میں یہ خسارہ 4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ اب 415 روپے فی لیٹر پیٹرول ہونے کے بعد حالات اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ حکومت کا حامی اور سرکاری مراعات حاصل کرنے والا گروہ بھی بددلی کا شکار ہے، مگر یہاں بھی وہ باریک واردات ڈالنے سے باز نہیں آیا۔ سرکار کے حق میں بولنے والے صحافیوں کی جو تمغہ بریگیڈ ہے، اس نے تمام تر معاشی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے بڑی باریک بینی سے باریک واردات کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب پہ ڈال دیا اور فرمانا شروع کر دیا ہے کہ جی حکومت آئی ایم ایف معاہدے کو لے کر خوش نہیں ہے، کیونکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جا کر آئی ایم ایف کی ساری شرائط قبول کر لی ہیں، پاکستانیوں پہ ایک نیا مہنگائی کا طوفان مسلط کر لیا۔ انہوں نے اپنی نوکری کے لیے ورلڈ بینک میں ساری فیلڈنگ سیٹ کر لی ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف کی تمام شرائط بھی قبول کر لی گئی ہیں، جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماحول بظاہر ناظرین پرسکون ہے، مگر پس پردہ جو ہے وہ غلام مشعلیں لے کر بھاگ رہے ہیں۔ نون لیگ کا صحافتی جتھا بتا رہا ہے کہ معیشت کی ناکامی کے ذمہ دار شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، بلکہ محمد اورنگزیب صاحب ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو انہیں لے کر آئے ہیں۔ بعض نون لیگی صحافیوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ خزانے کے معاملات دوبارہ اسحاق ڈار صاحب کو سونپنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب چاہتے ہیں کہ اورنگزیب صاحب کو تباہ کن بجٹ پیش کرنے دیا جائے، اس کے بعد وہ معیشت کے نجات دہندہ کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ دیکھیں وہ پٹاری میں سے کون سا سانپ نکالتے ہیں۔ اچھا ناظرین، آج 9 مئی ہے، وہ دن جو پاکستان کی قومی تاریخ میں شاید کبھی بھلایا نہ جا سکے۔ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا، جسے بعد میں سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا، اس گرفتاری کا منظر آج بھی قومی سیاست میں زہر گھولتا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ اگر تحریک انصاف کی سیاست پر بدترین وار تھا، تو اس واقعے نے نون لیگ کے سیاسی طور پر مردہ وجود کو کسی نہ کسی شکل میں آج تک قائم رکھنے میں سب سے بڑی مدد فراہم کی ہے۔ اس لیے میں نون لیگ کو 9 مئی کا سب سے بڑا بینیفیشری سمجھتا ہوں۔ 9 مئی کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کے خلاف پولیس کو فری ہینڈ دے دیا گیا۔
चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली करो, मारो घसीटो, कोई नहीं पूछेगा। फिर ऐसा ही हुआ, पंजाब पुलिस तौक़ुआत पर पूरा उतरी। पंजाब हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में 319 केस बनाए गए, 11,367 गिरफ्तारियां जाहिर की गई, मगर पीटीआई का दावा यह है कि उसके गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 20,000 से ज़्यादा है। 35,000 वर्कर्स और सपोर्टर्स को मुख्तलिफ मुकदमात में डाला गया, 25,000 को नामालूम कैटेगरी में रखा गया है ताकि किसी को भी किसी भी वक्त मर्जी के केसेस में गिरफ्तार किया जा सके। घरों से उठाए जाने वाले सैकड़ों लोग इसके अलावा हैं। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट को दुरुस्त मान लिया जाए तो भी हमारी कौमी तारीख में कभी भी किसी एक जमात के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की गई। 9 मई का खुमियाजा सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि पूरी कौम भुगत रही है। 9 मई के बाद बेयकीनी की जो फिजा पैदा हुई है उसने हर इदारे को हिला के रख दिया। 9 मई वाक़या सिर्फ नून लीग के लिए लाइफलाइन साबित हुआ है, मगर 3 साल के बाद ये पहला 9 मई है जब सरकारी सतह पर पीटीआई के ख़िलाफ़ ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, और यही ख़बर जो है नून लीग के लिए कोई अच्छी नहीं है कहा जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, फार्म 47 पकड़ा कर किसी को वज़ीर आज़म बना दिया गया, किसी को वज़ीर आला, कुछ ने वजारत के मज़े भी लिए, मगर इन सब का किरदार कठपुतली से ज़्यादा नहीं है। ये सारे सियासी एक्स्ट्रा इतने फारिग हैं कि उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है और बेचारे ताहाल इससे बेखबर हैं कि उनके साथ क्या सलूक होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 28वीं तरमीम की, जिसका मुसवदा निज़ाम के रखवालों ने अभी तैयार कर लिया, मगर हुकूमत में शामिल किसी भी तुर्रम खान को ये तक नहीं पता कि मुसवदे में क्या लिखा गया और आइन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं। हुकूमत की बेबसी इस कदर ज़्यादा है कि कई बार इशारों कनायों से इस्तदा की जा रही है कि उन्हें 28वीं तरमीम का मुसवदा कम से कम दिखा तो दिया जाए ताकि वो भी उसके लिए इनपुट दे सके। आपसे इनपुट मांगी जाएगी तो दीजिएगा ज़रूर, मगर दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट का मैसेज है। अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी जिक्र किया था कि बेबस हुकूमत ने अब बज़रिया पाकिस्तान बार कौंसल असली हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि 28वीं तरमीम का मुसवदा उनसे शेयर किया जाए, उन्हें 28वीं तरमीम का मुसवदा दिखा तो दिया जाए, लेकिन निज़ाम के रखवाले समझते हैं कि 28वीं तरमीम की दुल्हन की जो मुँह दिखाई का वक्त अभी नहीं आया। ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी के कुछ हरकारों ने पस पर्दा क़ुव्वतों से रब्ता करके ये पैगाम दिया है कि वो 28वीं तरमीम के लिए तैयार है, बस एक बार बिलावल को वज़ीर आज़म वाली शेरवानी पहनने का मौका दे दें हमें। मगर ज़राए कहते हैं कि इस पर भी दूसरी तरफ से ज़्यादा कोई मस्बत रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया, किसी जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं किया गया। 28वीं तरमीम का मुसवदा सामने ना आने पर अब नून लीग के कैंप में भी परेशानी बढ़ने लगी है। कुछ शख्सियात के मुतारिक होने पर नून लीग के खिलाफ जो खदशात हैं नून लीग के, वो अब बढ़ने लगे हैं कि कहीं पंजाब को भी 3 सूबों में तकसीम करने वाली बात दुरुस्त साबित ना हो। दूसरी तरफ पीटीआई की टॉप लीडरशिप में इस बात पर काफ़ी हद तक यकसुई बढ़ती जा रही है कि फ़िलहाल तहरीक चलाना या बाहर निकल कर एहतजाज करना पार्टी के मफाद में नहीं है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम मुल्क के सफ़ीर ने जब से ये तस्दीक की है कि मौजूदा सेटअप की उम्र इसी साल सितंबर में पूरी होने वाली है, उसके बाद से इक़्तिदार के ऐवानों में एक नफसा नफसी का आलम है। नाज़रीन, 3 बार के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इन दिनों फिर सियासत में मुतारिक हैं। फ़िलहाल उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि वो शरीफ ख़ानदान के अंदर जारी कशमकश में किसी न किसी तरह वो जो है उसको कवर कर सके, उस कशमकश को दूर करने की कोशिश करें। वो जानते हैं कि इसहाक डार के साहबजादे और उनके दामाद अली डार की सियासत में आमद से हमज़ा शहबाज को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इस पर खुश भी नहीं है। इसलिए मियाँ नवाज़ शरीफ के हुक्म पर 2 रोज़ पहले अली डार ने हमज़ा शहबाज के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात की है। अली डार हमज़ा शहबाज के लिए फूल लेकर गए और उनसे गले मिले। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें कहा गया कि हमज़ा शहबाज और अली डार ने अपने दरमियान इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दिया और मिलकर आगे बढ़ने का ऐलान किया। प्रेस रिलीज़ के अल्फाज ही बता रहे थे कि इख्तलाफात की चोटों पर लफ्ज़ों का मरहम रखने की नाकाम कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन, अगर और ये वाकई भोंडी कोशिश थी, मेरा ख़्याल है कि ये मुलाकात करवा के इन ख़बरों की तस्दीक की गई है कि इख्तलाफात मौजूद हैं। खैर, हम बात कर रहे थे मियाँ नवाज़ शरीफ की, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए कहा है कि मैं कश्मीरी हूँ, मेरी रगों में खून कश्मीरी है। वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत नून लीग की होगी। अब
خیر یہ تو میاں نواز شریف کی ثوابدید ہے کہ وہ جو چاہیں جہاں چاہیں جو مرضی کہہ دیں کر دیں، مگر انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ وفاق اور پنجاب کی طرح آزاد کشمیر میں بھی حکومت نون لیگ کی ہوگی، اس پر ہر کسی کو بہت زیادہ تشویش ہے، کیونکہ عوام نے پنجاب اور وفاق میں نون لیگ کو بری طرح مسترد کر دیا، اور عوام نے دن دہاڑے اپنی آنکھوں سے فارم 47 کے حکمرانوں کو اقتدار کے راج سنگھاسن پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کم از کم اگر آپ نے مثال دینی تھی تو پنجاب اور وفاق کی نہ دیتے، آپ کہہ دیتے جی کشمیر میں ہم الیکشن جیتیں گے، وفاق اور پنجاب کی طرح الیکشن جیتیں گے۔ یہ بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے یہ بات، کہ وہ اس سے نون لیگی امیدواروں کو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کے اس بیان سے نون لیگی امیدواروں کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اچھا ناظرین، وزارت ترقی و منصوبہ بندی نے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن پروجیکٹ کے تحت حکومتی اقدامات کی پروموشن کے لیے سوشل میڈیا کیمپینز اور تخلیقی میڈیا مواد بنانے والی کمپنیوں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں، جس کے لیے اخبار میں اشتہار شائع کیا گیا۔ وزارت منصوبہ بندی ہمارے عہد کے سب سے ذہین مفکر جناب احسن اقبال صاحب کے پاس ہے، جنہوں نے اب اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ انہوں نے اب تک ملک و قوم کے جو منصوبے بنائے ہیں ان کی افادیت ثابت کرنے کے لیے مختلف کمپنیاں انہیں اپنا اپنا منصوبہ پیش کریں۔ یعنی جناب احسن اقبال صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں ملک میں اس وقت عام آدمی کی جو حالت ہے، یعنی بجلی کے بھاری بلز، مہنگے پٹرول نے ان کی زندگی تو اجیرن کر دی ہے، مگر پھر بھی ان منصوبوں کو انسان دوست ثابت کرنا ہے۔ اور اس سے ایک بات کا تو پتہ چلتا ہے کہ جناب احسن اقبال کو خود بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے اب تک جو منصوبہ بندی کی ہے اس کا کوئی مثبت یا انسان دوست پہلو خود ان کی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اس طرح کا اشتہار جاری نہ کرتے۔ محترم جناب احسن اقبال صاحب اپنی وزارت منصوبہ بندی میں بیٹھے زرخیز دماغوں سے بھی یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ ان کی پرفارمنس کو بہتر بنا کر عوام کے سامنے پیش کر سکے۔ اس کے لیے انہوں نے ایسی سکہ بند کمپنیوں سے مدد طلب کی ہے جو ہرن کو ہاتھی ثابت کرنے کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں، مگر احسن اقبال صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ یہ کھیل اشتہارات میں ہی چل سکتا ہے۔ جب بھی کوئی پٹرول خریدے گا یا بجلی کا بل ادا کرے گا تو یہ ساری اشتہاری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ناظرین، آخر میں ساقی امروہی کے دو اشعار: مجھ کو اپنی زندگی سے پیار ہے، مجھ کو اپنی زندگی سے پیار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دار ہے۔ لوگ بھوکے ہوں تو یہ عقدہ کھلے، لوگ بھوکے ہوں تو یہ عقدہ کھلے، کون کتنا صاحب کردار ہے، کون کتنا صاحب کردار ہے۔ گھر کی ویرانی سے کب ڈرتا ہوں میں، گھر کی ویرانی سے کب ڈرتا ہوں میں، ایک سناٹا پس دیوار ہے، ایک سناٹا پس دیوار ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔